سبوں کی خدمت میں آداب، شالوم. خداوند آپ کو برکت بخشے. آپ میں سے جو ہمارے ساتھ ریگولر جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی برکات، اور جو آج ہمیں پہلی دفعہ یا ریسنٹلی دیکھنا شروع کیا ہے ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا. خداوند کے پاک کلام میں سے تماثیل جو ہیں ان میں سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پیرابلز جو پروڈیگل سن کی ہے، اس مصرف بیٹے کی ہے، جس کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اپنے سنڈے سکولز میں، سابت سکولز میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سرمنز آپ نے اس کے حوالے سے سنے ہوں گے. ہم اس کو آج خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے سیکھیں گے. اور اس حوالے سے اگر آپ کو خداوند کی پاک روح آپ سے ہم کلام ہو تو اس آواز کو ضرور سنیے گا، اس لیے کہ عزیزو ہم نے گزشتہ 2 ہفتے اس بات پر غور کیا کہ خداوند کی آواز کو سننے والے ہی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. آج ہم جس حصے کو خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھنے کو ہیں وہ لوکا کی معرفت لکھی ہوئی انجیل میں، گاسپل آف لوک میں، اس کے 15 چیپٹر میں موجود ہے. میں مختصراً اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پیرابلز میں، تماثیل میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں کیوں کلام کیا. اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھتے اور سنتے ہوئے نہ سنیں. اس لیے کہ خداوند کے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو سنجیدگی سے اس کی آواز کو سننے کے لیے اس کی طرف کان لگاتے ہیں، وہ تو ان تماثیل کو دیکھیں گے اور سنیں گے اور ان سے سبق حاصل کریں گے. لیکن وہ جو انہیں صرف سرسری طور پر، سطحی طور پر دیکھتے اور سنتے ہیں، وہ اس سے، اس کی گہرائی سے، اس کے امپیکٹ سے، اس کی امپلیکیشن سے ناواقف رہیں گے اور نقصان میں رہیں گے. اور اس بات کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہیں ان چیزوں کی سمجھ دی گئی ہے. تو عزیزو، آپ کے لیے، میرے لیے وہ سمجھ خداوند کا پاک کلام ہے، خداوند کی پاک روح ہے، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. لوکا کے 15ویں باب میں ایکچولی ایک نہیں بلکہ 3 تماثیل ہیں. جی ہاں، پہلی تمثیل جو کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل ہے، لاسٹ شیپ کی. پھر لاسٹ کوئن کی، وہ گمشدہ سکہ جو ایک عورت سے گم گیا. اور پھر ایک کھوئے ہوئے بیٹے کی، مصرف بیٹے کی، لاسٹ سن کی، پروڈیگل سن کی. یہ 3 تماثیل اس لوکا کے 15ویں باب میں، گاسپل آف لوک چیپٹر 15 میں موجود ہیں. اور یہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے 3 تماثیل کہیں؟ یہ اس لیے کہیں کیونکہ اس کے شروع میں لکھا ہے سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اور اس کے جواب میں، فریسیوں کے سوالوں کے، فریسیوں کے آبجیکشنز کے جواب میں، خداوند یسوع مسیح نے یہ 3 تماثیل کہیں. عزیزو، یہ تینوں تماثیل جو ہیں یہ ڈھیروں انفارمیشن اپنے اندر رکھتی ہیں، ڈھیروں برکات، بلیسنگز اپنے اندر رکھتی ہیں، ڈھیروں بید اپنے اندر رکھتی ہیں. اور ہر ایک تمثیل کو ہم گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں ڈسکس کر سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں. لیکن ایک دو چیدہ باتیں تینوں تماثیل کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. پہلی تمثیل جس میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی خداوند مثال دے رہے ہیں کہ 99 کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو اچھا چرواہا جو ہے وہ ڈھونڈنے جاتا ہے، اس میں ہمیں بیٹا دکھائی دیتا ہے. دوسری جو تمثیل ہے جس میں گمشدہ سکہ ہے، جس کو کھویا ہوا درہم، کھویا ہوا سکہ اس عورت کو مل جاتا ہے، وہ چراغ جو جلایا جاتا ہے وہ خداوند کی پاک روح ہے. اور تیسرا اہم واقعہ، تیسری اہم تمثیل، تھرڈ پیرابل جو اس باب میں ہے، اس میں ہمیں باپ نظر آتا ہے. تو ہمیں اس میں ڈیوائن جو خداوند کی ٹرائیون نیچر ہے وہ دکھائی دیتی ہے، گاڈ ہیڈ دکھائی دیتا ہے. اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ باپ اور بیٹا اور پاک روح ہمیں اس باب میں بڑے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں. پھر کچھ ایک دو اور باتیں ہیں جو وقت ملا تو میں بات کے آخر میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن ہم فوکس کرتے ہیں اس بات پر جو 11ویں آیت سے 11th ورس سے شروع ہوتی ہے، اور لکھا ہے پہلی 2 آیات ایکچولی ہم پڑھیں گے، 11ویں اور 12ویں. پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا.
आमीन। किसी शख्स के 2 बेटे थे। अजीजों, लिखा है उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। और उसने यानी बाप ने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। ये बात जो 2 आयात में बड़ी मुख्तसरन तौर पर की गई है, इट हैज अ बिग इम्पैक्ट, इसलिए कि हम जिस माशरे से आए हैं, मशरकी माशरा और इवन मगरबी माशरा भी, अगर आप इस बात को समझें तो आपको पता है कि जो विरासत होती है, वसीयत होती है, जब वो बाप और माँ मर जाएं तो तब जो है औलाद में तकसीम होती है। तो यहां पर अगर छोटा लड़का जो यंग सन है वो बाप से कह रहा है कि अपनी वसीयत कर दे, विरासत कर दे, तो ये दरअसल एक बड़ी अनहोनी बात, एक बड़ी रूड बात, एक बड़ी जिसे हम बुरी बात कह सकते हैं बच्चों की मार्फत से, कि बाप से अपना हिस्सा मांग रहा है इस तौर पर कि जैसे वो बाप की वफात की बात कर रहा है कि मेरे लिए तू मर गया है, और जब मर जाते हैं तभी आपको आपका हिस्सा मिलता है। ये बात याद रखिएगा कि बाइबल के कल्चर में जो पहलोठा है, बड़ा बेटा है, उसको 2 हिस्से मिलते हैं, डबल पोर्शन मिलता है। और अगरचे ये एक प्रोफेटिक पैराबल भी है, ये एक नबूवती तमसील भी है, जिसके हवाले से मैं गालिबन पहले जिक्र कर चुका हूं, लेकिन खुदा ने मौका दिया तो हम जरूर जिक्र करेंगे कि किस तरह ये एंड टाइम्स के हवाले से, इसराइल और इफ्राइम के हवाले से, रेस्ट ऑफ द नेशंस के हवाले से कि किस तरह वो इसराइल में जुड़ती हैं, उसके साथ भी अहम तौर पर हमें बताती है। एक खूबसूरत लिंक है और कोशिश होगी कि मैं उस हवाले से भी बात कर सकूं। लेकिन अगर हम सतही तौर पर और जो बात बताई जा रही है उसको भी देखें, उस पर भी गौर करें, तो बहुत से भेद, बहुत सी मिस्ट्रीज हमें खुलती हुई दिखाई देती हैं। कि जैसे छोटे बेटे ने बाप से अपना हिस्सा, जो उसका 1/3 हिस्सा होगा, वो मांग लिया है, और इस तौर पर मांगा है कि वो उसके पास नहीं रहना चाहता बल्कि उससे दूर जाना चाहता है। तो बाप ने ऑफ कोर्स अपनी जमीनों को बेचा होगा। ये बात जहन में रखें कि अगर उसने उसको कुछ कैश रकम दी है कि वो जा सके, तो जमीन तो उसको नहीं दी होगी, ऑफ कोर्स जमीन को बेचा होगा। और ये एक लंबा प्रोसेस है, ये एक तकलीफ दे प्रोसेस है, क्योंकि जमीनों के हवाले से जो जिम्मेदार हैं वो इस बात को समझते हैं कि लोग जमीनों को अपने खानदान में रखते हैं, अपने, और इसीलिए जो शादियां भी होती थी वो अपने कबाइल में होती थी। अभी भी ट्राइबल जो कल्चर है वो यही है कि शादियां अपने खानदान में हो ताकि जमीन जो है वो बाहर ना जाए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उसने अपने बाप को जमीन बेचने पर मजबूर किया, उसे उसकी मौत का इंदिया दिया, और लिखा है कि उसने अपना माल मता बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ। और क्या लिखा है कि वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया, बुरे कामों में उड़ा दिया। और उससे अगली आयत में 14th और 15th वर्स हम पढ़ेंगे। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उसने उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा और उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। आमीन। अजीजों, वो उस मुल्क में गया है जो उसके मुल्क से दूर है, और चूंकि उसके पास पैसा है इसलिए उसके वहां पर दोस्त भी बहुत हो जाते हैं। जिसके पास मालो दौलत होता है उसके दोस्त बहुत होते हैं, क्योंकि लोग मालो दौलत वाले शख्स के साथ रहना चाहते हैं ताकि जैसे वो खाता पीता है इसी तरह वो भी खाए पिए। और इस बात का वाज़े तौर पर हम देखते हैं जहां पे भी आप रहते हैं, जो अमीर लोग हैं उनकी दोस्तियां, उनके जो रिलेशंस हैं वो ज्यादा बड़ा उनका हल्का अरबाब वफा होता है। और इसका भी ऐसा हो गया होगा। लेकिन अब जिस शख्स के यहाँ ये पड़ा है, जो शायद इसका दोस्त था, वो इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता है। जब आप किसी से अपनी जान छुड़ाना चाहें तो उसे ऐसे काम देते हैं जो नहायत ही बुरे हैं। और उसने इसे क्या किया है, उसने अपने खेतों में सूअर चराने को भेजा है कि इसका पैसा तो अब खत्म हो गया, तो अब ये भी मेरे पास से दूर जाए, क्योंकि वो उसका सिर्फ गुड वेदर फ्रेंड था, अच्छे वक्त का दोस्त था। जब इसके पास पैसे थे तो वो इसका दोस्त था, लेकिन अब वो इसका दोस्त नहीं है, अब वो इससे अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है।
اور اس نے کھیتوں میں سور چرانے کو بھیجا ہے. ایسا کام جو کمی کرتے ہیں, جو بہت ہی چھوٹے لیول کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہاں دیکھیے 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے, اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے, مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا, میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. عزیزو, جب ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنے سسٹمز میں, کیونکہ ایسی جگہوں پر شیطان ابلیس نے ہمیں باندھ دیا ہے, لا کر رکھ دیا ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی ہم اس پروڈیگل سن کی طرح, اس مصرف بیٹے کی طرح خدا سے دور ہوں, تو مین تھنگ از کہ ہمیں ریئلائزیشن ہو کہ ہم خدا سے دور ہیں. اور اس شخص نے وہ ریئلائزیشن کی. لکھا ہے 17ویں آیت کے شروع میں کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا, کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھا. اس سے پہلے he was being driven, وہ مال و دولت کے نشے میں تھا. اس کے پاس جو کچھ تھا, اسی طرح بہت سے لوگوں کو صرف مال و دولت کا نہیں, اپنی زندگی کا, اپنے دوستوں کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے اختیار کا, اپنے عہدے کا, اپنے رتبے کا, اپنے کام کاج کا, اپنے بزنس کا نشہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ چیزیں جو فانی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر آپ سور چرانے والے کی سچویشن میں ہوتے ہیں, تب آپ اسی سٹیٹ میں رہتے ہیں until unless کہ آپ کو ریئلائزیشن نہ ہو. لکھا ہے اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے, میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا. اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. آمین. عزیزو, دیکھیے کس طرح اس شخص کو ریئلائزیشن ہوتی ہے, اور ریئلائزیشن ہوتے ہوئے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. اور پھر 20ویں آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات. لکھا ہے, پھر وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور وہ دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. آمین. عزیزو, اس شخص نے صرف ریئلائزیشن نہیں کی, یہ شخص صرف ہوش میں نہیں آیا, بلکہ اس نے جو سوچا, جو توبہ کا سوچا, جو معافی کا سوچا, پھر اس نے اپنے قدم بھی بڑھائے اور وہ واپس اپنے ملک کو, اپنے باپ کے پاس لوٹا. بہت سے دوست اس ریئلائزیشن کی سٹیٹ تک تو پہنچتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور سوری کرتے ہیں, لیکن پھر اسی سائیکل میں سور چرانے کی طرح لگ جاتے ہیں. پھر اسی سائیکل میں, اسی سسٹم میں جس میں شیطان ابلیس نے انہیں باندھ رکھا ہے, اس میں پڑے رہتے ہیں. توبہ کا مقصد ہے عزیزو کہ ہم نہ صرف خدا سے معافی مانگیں بلکہ واپسی کا سفر بھی شروع کریں. اس گناہ سے, اس گناہ کی سچویشن سے, اس گناہ کی جگہ سے آزاد ہو کر واپس آئیں. اگر ہم واپس نہیں آئیں گے تو باپ ہمیں نہیں چومے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم صرف ریئلائزیشن نہیں کریں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے, بلکہ ہم اپنے قدم بھی جو ہیں وہ دوسری جگہ کی جانب بڑھائیں. لکھا ہے کہ وہ بھی دور تھا, اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس نے گلے لگا لیا. کیسے اس کے باپ نے اسے دیکھا, حالانکہ وہ تو بھی دور ہی تھا. عزیزو, یہ باپ اپنے بیٹے کی آس میں, اپنے گھر کی چھت سے اس کو دیکھنے کی آس میں ہر روز اپنے گھر کی چھت پر موجود ہوتا تھا. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کی جانب قدم بڑھائے. بیٹے نے باپ کی طرف جب رخ کیا, جب توبہ کی, تو عزیزو باپ بیٹے کی جانب دوڑا گیا, اس کو گلے لگایا, اسے چوما, اور بیٹے نے اسے کہا, اے باپ, میں آسمان کو اور تیری نظر میں گناہگار ہوا, اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. یاد رکھیے کہ اس سے پچھلی کچھ آیات میں اس نے کہا تھا کہ میں پھر تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. لیکن اس کا باپ اسے یہ کہنے کی نوبت نہیں آنے دیتا.
جب وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ آئے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا ہوں، اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، اس کا باپ اسے یہیں پہ روک دیتا ہے اور اسے مزدور نہیں بلکہ بیٹے کی جگہ دیتا ہے۔ 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، پلا ہوا بچڑا لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔ عزیزو، یہ باتیں بھی بھید کی باتیں ہیں، یہ بھی وہ مسٹریز ہیں جنہیں ہم صرف پڑھتے ہیں لیکن ان پر غور نہیں کرتے۔ لیکن آج خداوند آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے رہے ہیں کہ اگر آپ اور میں بھی زندگی کی کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم خدا سے دور ہیں، جہاں ہم اپنی ذاتی زندگی میں جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس میں ویک فیل کر رہے ہیں، تو ہم بھی خداوند کے پاس واپس آئیں تاکہ وہ ہمارے پاؤں میں جوتی، ہمارے ہاتھوں میں انگوٹھی اور ہمارے جسم پر وہ لباس پہنا سکے جو اس نے تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے لباس کی پہلی چیز لباس، کیونکہ وہ اس لباس میں تھا جو سوروں کے ساتھ ناپاکی کا لباس تھا، لیکن اس لباس میں وہ اس ضیافت میں جہاں پر اس کے باپ نے اس کے لیے جگہ تیار کی تھی وہ نہیں جا سکتا تھا۔ عزیزو، اس ضیافت میں جانے کے لیے اسے اس لباس کی ضرورت تھی جو اس کے باپ نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ لباس کی بہت اہمیت ہے۔ یاد رکھیے ایک اور تمثیل میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس شادی کی ضیافت میں جو اس بڑے شخص کے بیٹے کی تھی، ایک شخص بغیر شادی کے لباس کے آیا تو اس کو باندھ کر ایسی جگہ میں ڈال دیا گیا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا تھا۔ لباس، یہ وہ لباس ہے جو خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کا لباس ہے جو باپ ہمیں دیتا ہے جب ہم اس کے پاس لوٹ کر آتے ہیں، تاکہ ہم اس شادی کی ضیافت میں جس کے حوالے سے مکاشفہ میں لکھا ہے، جس کے حوالے سے متی کی انجیل میں لکھا ہے، شامل ہو سکے، خوشی منا سکے اور باپ کے ساتھ بیٹے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہو سکے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہناؤ۔ انگوٹھی کوئی فیشن کا سائن نہیں ہے، بلکہ انگوٹھی جو ہوتی تھی وہ ایک سمجھ لیجئے کریڈٹ کارڈ ہوتا تھا۔ انگوٹھی کے اوپر فیملی کا نام ہوتا تھا، وہ نام جو اختیار کو ظاہر کرتا ہے، وہ نام جو اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، وہ نام جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب اس کی ایکسیسیبلٹی ہے۔ بہت سے لوگ بادشاہوں کے حوالے سے آستر ملکہ کی کتاب میں اور جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھی جو ہے وہ مہر ثبت کرتی تھی کہ یہ اس بادشاہ کا یا اس حکمران کا جو ہے یہ سائن ہے، تو یہ سائن جو ہے اس خاندان کا اسے مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ جہاں پر کچھ خریداری کی تو وہ اپنی انگوٹھی کا سائن ویکس میں چھوڑ کر جاتے تھے، اور پھر دکاندار جو ہے وہ آ کر باپ سے پیسے لے لیا کرتے تھے جیسے کریڈٹ کارڈ میں ہوتا ہے۔ تو بعین اسی طرح اس باپ نے اپنے اس اختیار کو جس کو یہ لڑکا چھوڑ کر واپس چلا گیا ہوا تھا، پھر واپس اس لڑکے کو دیا، کیونکہ اس نے ٹھیک طور پر توبہ کی، اور اس کو وہ اختیار صرف نہیں دیا بلکہ اس کو ایکسیسیبلٹی دی کہ اب تو میرے مال و دولت میں جو یہ چھوڑ کر یہ اپنا حصہ لے کر جا چکا تھا، اس نے کہا کہ تو اس میں پھر شامل ہے، اس کو ایکسیسیبلٹی ملتی ہے۔ بیان اسی طرح جس طرح میں اور آپ اگر خدا کے پاس واپس آئیں تو وہ ہمیں نہ صرف اپنے بیٹے بناتا ہے بلکہ ہمیں وہ اختیار دیتا ہے جو باپ نے بیٹے اپنے ہمارے منجی یسوع مسیح کو دیا، اور لکھا ہے اس نے یہی اختیار کلیسیا کو بھی دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ عزیزو، اس زمانے میں ہم جانتے ہیں ہسٹری بکس سے کہ جو نوکر ہوتے تھے ان کو وہ جوتی نہیں پہنتے تھے کیونکہ وہ گھر میں ننگے پیر پھرتے تھے، لیکن جو گھر کے افراد ہوتے تھے وہ جوتی پہنتے تھے، اور یہاں پر وہ اسے اپنا بیٹا بنا رہا ہے، نوکر نہیں بنا رہا۔ یاد رکھیں کہ میں اور آپ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، توبہ کر کر آتے ہیں اور اس ارادہ سے آتے ہیں کہ ہم اس سوروں والی جگہ کو، اس بری جگہ کو، اس بد چلنی والی جگہ کو چھوڑ کر واپس آئے ہیں، اے باپ ہم آسمان کے اور تیری نظر میں گناہگار ہیں،
تو باپ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے, وہ ہمیں نوکر نہیں بناتا ہے. اور یہ وہی جوتی ہے جو کلام کہتا ہے کہ ہمارے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنا کر وہ ہمیں ہوا کے شعلوں, آگ کے شعلوں کی مانند استعمال کرتا ہے. پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کیا. پلا ہوا بچڑا, اور کئی بچڑے ہوتے تھے اور کئی جانور ہوتے تھے, لیکن پلا ہوا بچڑا, فیٹنڈ کاف, وہ کاف ہوتا تھا جو صرف رائلٹی کے لیے, جو صرف بادشاہوں کے لیے, جو صرف سرداروں کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا, تاکہ اگر وہ آئے تو ان کو اس میں سے کھانا بنا کر دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بیٹا آتا ہے تو فیٹنڈ کاف کو, پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کیا جاتا ہے تاکہ خوشی منائی جا سکے. ایسی خوشی جو بادشاہی خوشی ہے, ایسی خوشی جو رائل ہے, جو بادشاہوں کے آنے پر ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو اور مجھے شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا گیا ہے. ہم بادشاہ کے, بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہاللیلویہ. وہ کہتا ہے 23ویں اور 24ویں آیت ہم دوبارہ پڑھیں گے. اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں, کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا, کھو گیا تھا اب ملا ہے. پس وہ خوشی منانے لگے. پس وہ خوشی منانے لگے. اور بہت سے لوگ اس جو پروڈیگل سن کی پیربل ہے, جو مصرف بیٹے کی تمثیل ہے, اس کو یہاں تک پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں. لیکن اس کے آگے لکھا ہے 25ویں, 26ویں اور 27ویں آیت میں, لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی, اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا, تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے, کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. پھر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ سگنیفیکنٹ بات جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی, کہ پلے ہوئے بچڑے کی, فیٹنڈ کاف کی ایک خاص اہمیت تھی. اور اس کے بھائی کو, وہ بھائی جو بڑا بیٹا ہے, جو گھر میں رہا, جو باپ کے پاس رہا, جس نے اپنے باپ کے ساتھ خدمت کی, وہ جب آتا ہے تو وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ فیٹنڈ کاف کو, پلے ہوئے بچڑے کو ذبح کرایا گیا ہے اور اس لیے کہ تیرا بھائی آیا ہے. ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں 28ویں آیت سے آگے, 28ویں آیت سے لے کر ہم 30ویں آیت تک پڑھیں گے, 30th ورس تک. وہ غصہ ہوا اور اندر جانا نہ چاہا, مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا, دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی, مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا, تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کے ساتھ آرگیو کر رہا ہے, اور اس کو بظاہر بڑے کلیئر انداز میں کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹا تو وہ بیٹا تھا جس نے تجھے اپنی زمین بیچنے پر مجبور کیا, یہ بیٹا تو وہ بیٹا تھا جس نے تجھے جیتے جی مار دیا, یہ بیٹا تو وہ بیٹا تھا جس نے جا کر اپنے مال کو برائی میں, بدی میں, کسبیوں میں, پروسٹیٹیوٹس میں اڑایا, یہ بیٹا تو وہ بیٹا تھا جس نے تیری خدمت بھی نہیں کی. اس کے آنے پر, اس کے واپس آنے پر تو اتنی خوشی کر رہا ہے, تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا, جبکہ میرے لیے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا. عزیزو, بظاہر ہمیں یہ باتیں ٹھیک لگتی ہیں, لیکن اگر مجھے اور آپ کو یہ باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں تو ہمیں دوبارہ ان آیات کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے, خدا کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پر وہ بیٹا ہے جو بے شک اپنے باپ کے پاس رہا, لیکن وہ اپنے باپ سے اس کی شفقت اپنی فرمانبرداری کے عوض مانگ رہا ہے. دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کرتا ہوں, کبھی تیری حکم عدولی بھی نہیں کی. وہ اپنی اوبیڈینس پر, وہ اپنی فرمانبرداری پر, وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پر بھروسہ اور توکل کر رہا ہے. اسے باپ کی شفقت پر, باپ کی پدرانہ رحمت پر جو ہے اس کا کوئی انحصار نہیں ہے. پھر دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کر رہا ہوں. اسے اپنی خدمت پر بھی جو ہے اپنی جو وہ باپ کی, اپنے مال و متا کی, جو سارے سسٹم کی جو ہے وہ
خدمت کر رہا ہے اس خدمت کو شاید وہ پورے دل سے نہیں کر رہا، کیونکہ اگر وہ دل سے کر رہا ہوتا تو وہ یہاں پر اس بات کو ہائی لائٹ نہ کرتا، لیکن ہمیں یہاں پر وہ اس صورت میں نظر آ رہا ہے جیسے ایک اور تمثیل میں خداوند یسوع المسیح دو دعا کرنے والوں کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ایک دعا کرنے والا وہ جو محصول لینے والا تھا، وہ جو ٹیکس کلیکٹر تھا، وہ جو اپنا سر بھی خداوند کے سامنے نہ اٹھاتا اور اپنے گناہوں کے لیے رو رو کر معافی مانگتا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک فریسی تھا۔ وہ فریسی، وہ کلیسیا کا بڑا رکن جو یہ کہتا تھا کہ میں دہیکی دیتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں، جس کا سر اٹھا ہوا تھا فخر سے، بوسٹ فلی، اور ایسے فخر سے جس کے حوالے سے پولوس ہمیں متنبع کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بیٹا بھی ہمیں غالباً اسی روح میں نظر آتا ہے، اور اس کی لاجک ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی ریزن ہے، کیونکہ شروع کی دو آیات جو اس باب کی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی کہ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے کہ اس کی بات سنیں، پر فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہتے تھے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب اس نے ان سے تماثیل میں یہ باتیں کہیں۔ دیکھیے، اس نے ان لوگوں کو اس بیٹے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ یہ بیٹا جو بظاہر بہت اچھا ہے، حکم ماننے والا ہے، خدمت کرنے والا ہے، باپ کے ساتھ رہنے والا ہے، لیکن وہ ان تینوں چیزوں کو ایز چورز لیتا ہے۔ وہ خدمت کرنے کے حوالے سے بھی دل سے خدمت نہیں کرتا، وہ فرمانبرداری کرنے کے حوالے سے بھی باپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ باپ کی شفقت کوئی چیز نہیں ہے، میری فرمانبرداری زیادہ چیز ہے۔ یاد رکھیے عزیزو، ہم نے اپنے باپ کی فرمانبرداری ضرور کرنی ہے، بے شک فرمانبرداری بری بات نہیں ہے، لیکن اس فرمانبرداری پر توکل نہیں کرنا، بلکہ باپ کی شفقت پر، اس کے فضل پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم اپنے آپس کے جو رشتے ہیں، گھر کے جو رشتے ہیں، میاں بیوی کا، باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا، بہن بھائی کا، اس میں بھی اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اس میں بھی اگر ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں اور محبت سے نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے مشکل بات ہے، پھر یہ ہمارے لیے چور ہے، پھر یہ رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم محبت سے کریں یہی بات، اسی لیے خداوند کی جو فرمانبرداری ہے، خداوند کا جو فضل ہے، اس کے اوپر توکل کرتے ہوئے کرنی ہے۔ خداوند کی جو حکم کی بجاوری ہے، وہ خداوند کے فضل پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنی ہے، اس بات پر نہیں کہ ہم اس فرمانبرداری سے بچ رہے ہیں، بلکہ ہم اس کی فرمانبرداری اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس بیٹے کے لیے بھی خداوند، اس کا باپ جو ہے، وہ بڑے واضح طور پر یہ کہتا ہے 31ویں آیت میں، 31st ورس میں، اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ سو باپ نے اس بیٹے کو بھی تسلی دی، اس کے لیے بھی موقع ہے، جیسے ان فریسیوں کے لیے موقع تھا۔ یاد رکھیے، اس باپ نے اس بیٹے کو تسلی دی ہے کہ تو ہمیشہ میرے پاس ہے، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ عزیزو، بہت دفعہ میں اور آپ شاید ایسے لوگوں کے حوالے سے جو گناہ میں زندگی گزار کے آئے ہیں اور خداوند کے پاس اب وہ وقت گزارتے ہیں، شاید ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اور خداوند آج اس بڑے بھائی کی نسبت آپ سے اور مجھ سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو ہمیشہ میرے پاس ہے، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، لیکن اس بھائی کے لیے جو کھویا ہوا تھا اب ملا ہے، جو مردہ ہو گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، ہمارا خوشی منانا واجب ہے۔ And you need to be part of this. تجھے بھی اس خوشی میں شامل ہونا ضرور ہے۔ عزیزو، خداوند آج آپ سے اور مجھ سے بھی ہم کلام ہیں۔ شاید ہم میں سے کچھ اس مصرف بیٹے کی طرح ہیں، اور شاید ہم میں سے کچھ اس بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ چاہے آپ مصرف بیٹے ہیں،
चाहे आप बड़े भाई की तरह हैं। खुदावंद अपनी बाहें खोले आपको प्यार और शफकत से रिसीव करने के लिए तैयार है, जैसे वो इन लोगों को भी यही मैसेज दे रहे थे, चाहे वो महसूल लेने वाले गुनाहगार थे, चाहे वो फकी और फरीसी थे, कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन खुशी मनाना, शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। वो फकी और फरीसी जो खुदावंद की बजावरी कर रहे थे, खुदावंद के अहकाम पर चल रहे थे, खुदावंद उन्हें बुरा नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्हें ये जरूर याद दिला रहे थे कि दूसरे उन लोगों के निस्बत से जो महसूल लेने वाले और गुनाहगार थे, तुम उनको भी खुदावंद की बादशाही में आने दो। और अजीजों, अगर हम उन महसूल लेने वाले और गुनाहगार लोगों की तरह हैं, तो आज याद रखिए कि खुदावंद आपके हाथों में अंगूठी, आपके पैरों में जूती और आपके जिस्म पर वो शाही लिबास पहनाना चाहता है कि आप उस शादी की ज़ियाफत में शरीक हो सके। उसने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया है ताकि हम खुशी मनाएं, शादमान हो। खुदावंद आपको ये शादमानी बख्शे, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए जो हमारे साथ हैं, और बहुत से बहन भाइयों के लिए और भी दुआ हम करते रहेंगे। शादीजान भाई ने अपने लिए और अपनी बहन के लिए जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं हमें दुआ के लिए कहा था, उनकी 2 और प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं। इसी तरह हमारी बहन सबा की अपनी बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसको भी हम याद रखेंगे। भाई तारिक और उनके घराने के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। हमारे अजीज भाई नैयर भाई, उनके लिए सेहत सलामती तंदुरुस्ती की दुआ है, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ। और भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनको भी खुदा के हुजूर रखते जाएंगे। हालेलुया। गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम। ऐ गुनाहगार तू समझ ले, ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है, ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है, ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है, अंधे की चीज़ें अपनी हैं। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। ये उसकी खुशी पानी है, होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी कोई थोड़ी साथ न जाएगी। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं। दुनिया के ख्वाब फानी हैं, बेशर खुदा के गज़ब से, गज़ब से, बेशर खुदा के गज़ब से, गज़ब से, बेशर खुदा के गज़ब से, गज़ब से। तू आ कदमों पे यीशु के। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले
गेहूं के चश्मे को यीशु गेहूं के चश्मे को यीशु गेहूं के चश्मे को एक कहता है जो कलवरी से ना सब होंगे तेरे दूर तू ना सब होंगे तेरे दूर तू ना सब होंगे तेरे दूर उसमें जल सका खाने से हालेलुया यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को मैं तो था बहुत गुनाहगार मैं तो था बहुत गुनाहगार मैं तो था बहुत गुनाहगार यीशु ने किया मुझको साफ क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास ताकि तू भी हो बिल्कुल साफ हालेलुया यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको आसमान पर ले जाने को हमको आसमान पर ले जाने को हमको हालेलुया हालेलुया। बहरबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि या खुदावंद हम तेरे पास आते हैं अपनी किसी इच्छाई पर नहीं बल्कि तेरे फजल पर, तेरी रहमत पर, तेरी शफकत पर और अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लहू पर भरोसा रखते हुए, उसकी कुर्बानी पर भरोसा रखते हुए, और या खुदावंद इस बात के लिए कि तूने हमारे लिए कुर्बानी दी है और उस वक्त दी जबकि हम गुनाही में थे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हम सब मिलकर तेरे पास आते हैं, हम भी, और जो है खुदावंद इस इबादत को देखते हैं, इसमें शामिल हैं, जो इसको बाद में भी देखें। क्या खुदावंद हम अपने गुनाहों खताओं का इकरार करते हैं और ऐ खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमें कबूल कर अपने बेटे और बेटियों के तौर पर। और ऐ खुदावंद हमारे हाथ में अंगूठी, पैरों में जूती और हमारे जिस्म पर खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी का वो लिबास दे, ताकि ऐ खुदावंद हम उस शादी की ज़ियाफत में, उस खुशी की ज़ियाफत में शरीक होने वाले और तेरे साथ अब्दुल्लाबाद रहने वाले हों। जितने हाजिर हैं खुदावंद अपने दाहिने हाथ से बरकत दे, उनके घरानों को, उनकी जिंदगियों को बरकत दे। जो प्रेयर रिक्वेस्ट की गई हैं, रखी गई हैं खुदावंद तेरे सामने रखी गई हैं, खुदावंद उन्हें करीब होकर सुन और उनका जवाब दे, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, बल्कि तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।